پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے، اس کے لیے 20 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی، خون کا دریا عبور کر کے پاکستان کو بنایا گیا تھا۔ یہ پاکستان کوئی ایسے مفت میں نہیں مل گیا، اس کے لیے بڑی جدوجہد ہے، بڑی قربانیاں ہیں، اور کئی سال لگ گئے تھے اس پاکستان کو بنانے کے لیے۔ اور یہ پاکستان جس بنیاد پر کھڑا ہے وہ بنیاد ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہی وہ کلمہ طیبہ ہے جس کی بنیاد پر نظام عالم قائم ہے، یہی وہ کلمہ طیبہ ہے جس کی بنیاد پر آج کائنات کا نظام قائم ہے، یہی وہ کلمہ طیبہ ہے جس کی بنیاد کے لیے جس کی تبلیغ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کیا گیا۔ اور دنیا کی تاریخ میں پاکستان واحد ایسی ریاست ہے جو نظریہ اسلام کی بنیاد پر بنی ہے۔ اور یہ نظریہ اسلام کس بنیاد پر بنایا گیا؟ پاکستان کو نظریہ اسلام کی بنیاد کیوں دی گئی؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ کی ریاست بنائی تھی اس کی بنیاد بھی کلمہ طیبہ پر رکھی گئی تھی۔ مدینہ منورہ کی ریاست کے بعد یہ دنیا کی پہلی اسلامی ریاست ہے پاکستان، اور اس کے بسنے والے پاکستانی، ہر پاکستانی وہ ایمان میں چاہے جتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن اپنے وطن کے دفاع، اپنے ملک کا دفاع، اپنے اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتا ہے۔ دنیا کے 60 سے زائد اسلامی ممالک پاکستان کو اپنا قائد اور لیڈر مانتے ہیں۔ دنیا کے تمام مسلمان 1.5 ارب کے قریب مسلمانوں کی آبادی پاکستان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتی ہے کہ پاکستان ہمارا محافظ ہے۔ اور پاکستان نے نہ صرف کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کی بلکہ برما، فلسطین، جہاں کئی مسلمانوں پر مظالم ڈھائے گئے، پاکستان نے صف اول کا کردار ادا کیا۔ بھارت آج پاکستان کو جس طرح سے دھمکیاں دے رہا ہے، پاکستان کے خلاف جس طرح سے دراندازیوں کی کوشش کر رہا ہے، بھارت اس بھول میں نہ رہے کہ پاکستانی اکیلے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ 1.5 ارب مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ 1.5 ارب مسلمانوں میں سے وہ بھارتی بھی ہیں جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر پاکستان کے بھائی ہیں۔ بھارت میں بسنے والے 20 کروڑ مسلمانوں کے جو دل ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بھارت کے اندر ہندوؤں کے زیر اثر رہ رہے ہیں، ان کی مجبوری ہے، لیکن اگر جنگ ہو گئی تو وہ بھارتی 20 کروڑ مسلمان بھی پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ اس لیے بھارت اسی غلط فہمی میں نہ رہے، کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہے۔ مودی سرکار یہ بات چھوڑ دے، اپنے ذہنوں سے نکال دے کہ وہ پاکستان پر حملہ کر کے پاکستان کو کمزور کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ناظرین کرام میں نے شروع میں بتایا کہ بھارت پاکستان کے ساتھ یہ کشیدگی کیوں چاہتا ہے، اس کی بڑی وجوہات یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر سی پیک کا تاریخی منصوبہ شروع ہو چکا ہے۔ دنیا کے تمام ممالک تمنا کر رہے ہیں کہ سی پیک کے اندر وہ شامل ہو جائیں۔ گوادر پورٹ دنیا کی سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی پورٹ بننے جا رہی ہے۔ پاکستان کے بلوچستان کے اندر سونے اور تیل کے ذخائر نکلنے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر 70 سالوں کے بعد ایک ایسی حکومت آئی ہے جو انصاف کی بنیاد پر پاکستان کے ہر شہری کو، پاکستان کی ہر شہری کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ وہ حکومت جو یہ چاہتی ہے کہ پاکستان ترقی کرے۔ سعودی عرب کی جانب سے 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری، متحدہ عرب امارات کی جانب سے سرمایہ کاری، اور چین کی جانب سے دنیا کے تمام ممالک پاکستان کے ساتھ متحد ہیں۔ بھارت کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی۔ پلوامہ حملے کی آڑ میں بھارت پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے، اور پلوامہ حملہ بھارت کی تو یہ عادت اور فطرت رہی ہے کہ بھارت نے ہمیشہ اپنے ہی بندوں کو، اپنے ہی لوگوں کو قتل کر کے ان پر سیاست چمکائی ہے۔